بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہر رات کے بعد دن لازمی ہے، بالکل اسی طرح آزمائش کے بعد نجات بھی لازمی ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں سے ہم جس ہستی مقدسہ کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ بالآخر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے انہیں آزمائش کے دور سے نکال لیا۔ کیسے؟ آئیے یہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ترجمہ کر کے تفسیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ورحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام نامی اسم گرامی الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 84۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فاستجبنا، پس ہم نے قبول کر لی، لہو ان کے لیے، فکشفنا، اور دور کر دیا، ما جو بھی تھا بھی ان کے ساتھ، من ضر تکلیف سے، وآتیناہ، اور ہم نے انہیں عطا فرمائی، اہلہ، اس کے اہل و عیال، ومثلہم، اور ان جیسے ہی، معہم، ان کے ساتھ، رحمتاً، یہ رحمت تھی، من عندنا، ہماری طرف سے، وذکرا، اور نصیحت تھی، للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پس ہم نے ان کی پکار سن لی اور جو تکلیف انہیں تھی اسے دور فرما دیا، اور ان کو اہل و عیال عطا فرما دیے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی۔ یہ ہماری خاص رحمت تھی اور یہ نصیحت تھی سچے بندوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا خاص فضل و کرم تھا۔ تفسیر ابن جریر
طبری کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ چھینا تھا واپس مل گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کا نام رحمت تھا۔ اگر یہ اس آیت مبارکہ سے بات لی گئی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ بات اہل کتاب سے منقول ہے تو پھر اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، جبکہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس خاتون کا نام لیہ بتایا ہے، اور یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بیٹے منشا کی بیٹی ہیں۔ اور ایک قول بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بھی ہے کہ لیہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بیٹی سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں، جو کہ شفیعہ کی زمین میں آپ کے ساتھ تھیں۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ کے سارے اہل و عیال جنت میں ہیں، اور تم کہو تو میں ان سب کو یہاں دنیا میں لا دوں، اور اگر کہیں تو میں ان کو وہی رہنے دوں، دنیا میں ان کا عوض دے دوں۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے دوسری بات کو پسند فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ جو کچھ رب کائنات کی طرف سے آپ کو ملا یہ دنیا کی نعمتیں تھیں، آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور اس میں نیک بندوں کے لیے نصیحت اور عبرت تھی۔ آپ علیہ السلام جس علاقے کے رہنما تھے وہ علاقہ یقینی طور پر خوش نصیب تھا، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزرنے والے لوگوں کا رہنما کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی قیمتی اور بہت ہی اہم بات نقل فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی اس داستان سے آزمائشوں میں پھنسے ہوئے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آزمائش جتنی مرضی کڑی ہو، یقینی طور پر بے صبری ایک ایمان والے شخص کا شیوا نہیں ہے۔ جب انسان مصائب پر، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام آزمائش کو ٹال کر نعمت ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی آزمائش یا مصیبت میں گرفتار دیکھ کر برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بلا شبہ صبر اور استقامت کا پہاڑ کہا جا سکتا ہے، ثابت قدمی کا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ جس ہستی مقدسہ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کیا اور رب کائنات کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا، اس انسان سے زیادہ عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں۔ حسب معمول آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پر تو ضرور کیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو بلا ناگہ قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، انتہائی اہم لیکن مختصر جمعے کے خطبات ملیں گے، آپ کو یہاں پر آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔